اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، میں آپ کا ہوسٹ حافظ حبیب۔ آج ہم جس ٹاپک پر بات کرنا چاہیں گے اس کا عنوان میں نے خود ہی چنا ہے، اور عنوان تھوڑا سا عجیب ہے، ہٹ کے ہے۔ اگر ناظرین کو وہ ان کی طبیعت پر گراں گزرے تو میری طرف سے پیشگی معذرت۔ عنوان ہے کہ عورت بیچاری۔ یہ میں نے کیوں لکھا؟ میرا پہلا سوال یہ ہے، انسان کو جنسی لحاظ سے رب کریم نے دو حصوں میں تقسیم کیا، تو آج تک میں اس بات کو سمجھنے سے قاصر ہوں کہ مرد اور عورت دونوں کے درمیان جنگ کس بات پر ہے، سرد مہری کس بات پر ہے، ایک دوسرے کو نیچا دکھانے کی کشمکش کس بات کو لے کر ہے؟ کیونکہ انسان کی سائیکالوجی کے مطابق مقابلہ آپ کا اس سے بنتا ہے جو ہر لحاظ سے آپ کے ہم اللہ ہو، ہم جنس ہو۔ یعنی مرد کا مرد سے مقابلہ ہے، عورت کا عورت سے مقابلہ ہے، عورت اور مرد کا کوئی مقابلہ ہی نہیں ہے۔ میں اگر یوں کہوں کہ بھینس کا مقابلہ گائے سے ہے تو یہ بات غلط ہے۔ میں اگر یہ کہوں کہ کرکٹ کی فیلڈ میں بالر کا جو مقابلہ ہے وہ بیٹسمین سے ہے کہ وہ کتنے رنز بناتا ہے، تو یہ ٹوٹلی ایک غلط چیز ہے، کیونکہ دے بوتھ ہیو ڈفرینٹ کوالٹیز۔ عورت کی بھی ڈفرینٹ کوالٹیز ہیں، مرد کی بھی ڈفرینٹ کوالٹیز ہیں۔ یہ پورا ایک الگ پورشن ہے جس کو میں نے ڈیفائن کر دیا۔ لیکن یہ جو میں نے ٹاپک رکھا عورت بیچاری، وہ کیوں کر رکھا؟ ابھی چند دن پہلے ہمارے پاکستان کے سینئر صحافی چند دن کافی خبروں میں رہے، پچھلے 2 ماہ، سینئر صحافی ایاز امیر صاحب، ان کے بیٹے واللہ عالم ان سے سرزد ہوا یا انہوں نے خود کیا، میں اس کی سائڈ نہیں لے رہا۔ قاتل کوئی بھی ہے جس نے قتل کیا ہے، وہ کبھی بھی رعایت کا مستحق نہیں۔ آپ اس کی بات ضرور سن سکتے ہیں، لیکن قتل کرنے سے مقتول کی جو ہے انصاف میں، مقتول کو جو انصاف ملنا ہے اس معاملے میں اس کی جو ہے وہ ڈیلے نہیں ہونا چاہیے۔ ان کا بیٹا ایاز امیر صاحب کا بیٹا شاہنواز میر، اس نے میرا خیال ہے جولائی میں غالباً شادی کی سارا انعام نامی ایک خاتون سے، جو 37 سالہ خاتون تھی۔ ان کو اس نے پچھلے ہفتے اس نے سر میں ڈبل مار کر قتل کر دیا، اور یہ ایاز امیر صاحب کو ان کے ساتھ ہی، ان کے بیٹے کے ساتھ ہی اس نے اسلام آباد پولیس نے پکڑ لیا۔ اسلام آباد پولیس نے شریک جرم کے طور پہ پکڑا۔ بعد ازاں ان کی خلاصی ہوئی، وہ گھر آئے، انہوں نے ایک کالم لکھا، اپنا جو ہے اپنی سائڈ انہوں نے جھاڑ دی، اپنا دامن انہوں نے جھاڑ دیا، خود کو انہوں نے بری ذمہ قرار دے دیا بیٹے کی اس چیز سے۔ ہو سکتا ہے وہ بری ذمہ ہو، میرا نہیں خیال کہ مجھے یہ بات کرنی چاہیے تھی، لیکن یہ بات اہم ہے، ریلیونٹ ہے۔ ان کی جو پہلی مسز تھی، ان کے درمیان اور ایاز امیر صاحب کے درمیان سیپریشن ہو چکی تھی، اور بیٹا ان کا ان کی مسز کے ساتھ رہ رہا تھا۔ آدھو وہ باپ سے ملتا بھی تھا، ان کے زیر سایہ بھی رہا، اس کی کفالت بھی کرتے رہے بابا ان کے، اور اس کا یعنی شاہنواز میر کا جو خرچ آتا تھا وہ ہمارے آتا تھا، اس کی وراثتی دکانوں سے آتا تھا، تو اس کے تھرو اس کا خرچ چل رہا تھا۔ واپس ٹاپک پہ آتے ہیں، اس نے مارا کیوں؟ ایاز امیر صاحب نے جو وجوہات بیان کی کہ وہ ذہنی طور پر ٹھیک نہ تھا، میں اس سے ملتا نہیں تھا کیونکہ میں سمجھتا تھا کہ وہ ذہنی طور پر ٹھیک نہیں ہے۔ ایاز امیر صاحب، اگر آپ سمجھتے ہیں کہ وہ ذہنی طور پر ٹھیک نہیں تھا، میں کل پرسوں ڈاکٹر جاوید اقبال صاحب کی چائلڈ گروتھ کی ویڈیو دیکھ رہا تھا، بچوں کی پرورش کی ویڈیو دیکھ رہا تھا، جس پہ وہ والدین کو کہہ رہے تھے کہ میاں 7 سال تک بچے کی آپ گروتھ کر سکتے ہیں، یعنی جو کچھ بچہ آگے جا کے بنے گا وہ 1 سے 7 سال کی عمر میں اس نے سیکھ لینا ہے۔ اس کا مائنڈ ایسے ہی ہے جیسے خالی ہارڈ ڈسک ہے کسی کمپیوٹر کی، اور آپ اسے بھرتے جائیں، یعنی 1 سال کے بچے کا دماغ بھرنا شروع کریں گے، 7 سال تک وہ کمپلیٹلی فیڈ ہو جائے گا، اس کے بعد وہ وہی چیزیں ریپیٹ کرے گا جو اس نے اس دوران سنی ہوگی، دیکھی ہوگی، سیکھی ہوگی۔ یہ معاملہ صرف پاکستان میں نہیں، پوری دنیا میں ایسے ہے کہ مرد جو ہیں وہ اپنی سپیریورٹی چاہتے ہیں عورتوں پر، عورتوں کو وہ انفیریئر سمجھتے ہیں، خود کو وہ سپیریئر سمجھتے ہیں۔ واللہ عالم ایسا کیوں ہے؟ میری پرورش جن لوگوں نے کی، ان لوگوں نے مجھے ایسے ہی سکھایا کہ اللہ تعالیٰ نے انسان کو پیدا کیا، انسان کی 2 جنس پیدا کی، دونوں کے اپنے اپنے حقوق ہیں، دونوں کا کسی سے کوئی مقابلہ نہیں ہے۔ عورت کا اپنا مقام ہے،
مرد کا اپنا مقام ہے. عورت کے پاؤں تلے جب اس کو ماں کا درجہ دیا تو اس کے پاؤں تلے جنت رکھ دی گئی. باپ کا درجہ دیا مرد کو تو اس کو جنت کا دروازہ قرار دے دیا گیا. دونوں میں کوئی جو ہے سملیرٹیز نہیں ہے, دونوں کا الگ الگ رتبہ ہے, دونوں کا الگ الگ مرتبہ ہے بچوں کے لیے. اب میں واپس ٹاپک کی طرف پھر آتا جاؤں. میں یہ چیزیں عورت اور مرد کی حرمت یا ان کی عزت اور ان کی عظمت میں کس لیے بیان کر رہا ہوں؟ اس لیے کہ ہمارے معاشرے میں مرد کو عورت کو دونوں کو یہ بات سمجھنی ہے کہ دونوں کی الگ الگ پریورٹیز ہیں, دونوں کا الگ الگ درجہ ہے, دونوں کو اللہ پاک نے ایک الگ الگ مقام عطا فرمایا ہے. وہ مقام جو ہے ان دونوں کو برقرار رکھنا ہے. جب ایک شخص ایک جنس دوسرے پر حاوی ہونے کی کوشش کرے گا تب جنگ جو ہے وہاں پر اپنا اثر دکھائے گی, تب وہاں پر جنگ پیدا ہوگی. جنگ پیدا ہوگی مفادات کی, انفیریئرٹی کی, یعنی سبقت کی جنگ پیدا ہوگی. یہ ایاز امیر صاحب کے بیٹے کا واقعہ پہلا واقعہ نہیں, اس سے قبل بھی ایک واقعہ پیش آیا. پچھلے سال کی بات ہے. ظاہر جعفر صاحب, ان کے والد شاید کنسلٹنٹ تھے, ویزا کنسلٹنٹ تھے امریکہ کے لیے اور یو کے لیے. انہوں نے مبینہ طور پر, ابھی تک یہ بات کلیئر نہیں ہوئی ان کی گرل فرینڈ تھی یا ان کی مسز تھی, یہ ابھی تک کلیئر نہیں ہوا. اس لڑکی کا نام تھا ظاہر جعفر, کو جس نے قتل کیا اس کا نام تھا نور مقدم. وہ بھی خوبرو ایک لڑکی تھی, نوجوان لڑکی تھی, اس کو قتل کیا, ظاہر جعفر کو سزا ہو گئی, ساری چیزیں الگ. میں یہ سمجھنے سے قاصر ہوں کہ ہمارے معاشرے میں عورت کو لے کر اس قدر, اس حد تک, اس حد درجہ تک عدم برداشت کیوں ہے. ہم اس حد تک عدم برداشت کو کیوں پہنچ چکے ہیں کہ عورت کی غلطی ہمیں غلطی سے زائد اتنی بڑی سنگین غلطی لگتی ہے کہ ہم اس کو, عورت کو جو ہے کبھی خالی کا الزام لگا کر مار دیتے ہیں, کبھی گھر میں غیرت کے نام پر قتل کر دیتے ہیں, کبھی سولی چڑھا دیتے ہیں. کبھی آپ نے دیکھا کہ کسی عورت نے کسی مرد کو غیرت کے نام پر قتل کیا ہو؟ مرد بھی غلطیاں کرتے ہیں. یہ سزا عورت کے لیے ہی کیوں ہے؟ دونوں کو جینے کا برابر حق ہے. اللہ پاک نے تمام مخلوقات کو برابر جینے کا حق عطا فرمایا, چاہے وہ انسان ہیں, چاہے وہ حیوان ہیں, جانور ہیں, ریپٹائلز ہیں, میملز ہیں, whatever they are, جو بھی جاندار ہے اسے جینے کا برابر حق ہے. اس سے متصل پچھلا سال ایک واقعہ, دل خراش واقعہ ہوا. میاں والی میں ایک سنگ دل باپ نے بیٹی کو, اپنی نومولود بیٹی کو 6 فائر کر کے قتل کر دیا کہ بیٹی گھر میں کیوں پیدا ہوئی, اس کو قتل کر دیا. اس واقعے کا ابھی تک پتہ نہیں چلا کہ اس واقعے کی کیا تفصیلات ہیں, وہ کہاں پہ جا کے اینڈ ہوا. اس سارے معاملات میں میں نے عورت بیچاری کیوں کہا کہ ہمارا جب دل چاہتا ہے ہم اس بات کو لے کے عورت کو قتل کر دیتے ہیں. شاید اس میں ہمارا اپنا بھی قصور ہے, ہمارا اپنا قصور اس حوالے سے ہے. میں نے کچھ عرصہ قبل 2019 یا 20 میں غالباً ایک ڈرامہ, خلیل الرحمان قمر صاحب ہمارے بہت مشہور ڈرامہ نگار ہیں, انہوں نے لکھا میرے پاس تم ہو. تو اس میں جو انہوں نے کردار دکھائے یا ان کی جو سٹوری تھی, اس میں مرد کی اور عورت کی سپیریورٹی کی جو جنگ چھیڑی تھی انہوں نے, اس جنگ کے نتائج آج ہم بھگت رہے ہیں. وہ میں نے اس وقت بھی اس کو پرسکرائب کیا تھا, ڈسکرائب کیا تھا. ان کے ڈرامے کے بعد میں نے ایک تحقیقی تنقیدی نوٹ میں کہہ لوں کہ میں نے لکھا تھا کہ یہ عورت اور مرد کے درمیان شفقت کی جو جنگ پیدا کی ہے, اس کے معاملات ہمیں, اس کے نتائج ہمیں بھگتنا ہوں گے, اور آج ہم بھگت رہے ہیں. ہم معاشرے میں اعتدال لانے سے قاصر کیوں ہیں؟ ہمیں معاشرے میں اعتدال کیوں پسند نہیں؟ جب اللہ کا قرآن کہہ رہا ہے کہ عورت کو بھی جینے کا حق ہے, مرد کو بھی جینے کا حق ہے. اللہ کے نبی نے اپنی بیٹی کو جب کہا کہ زہرا میرے دل کا چین ہے, میرے جگر کا ٹکڑا ہے, تو اس کے بعد میرا خیال ہے ساری روایتیں کفر کی ٹوٹ جانی چاہیے. پھر یا تو ہم یہ مان لیں کہ ہم نام کے مسلمان ہیں, ہم کفر کی طرف لوٹ رہے ہیں, ہماری اصل شاید وہی ہے, یا تو یہ چیزیں ہم مان لیں نا. ہم نام نہاد مسلمان کیوں بن رہے ہیں؟ ہمیں عورت پر ہی جا کر ہماری غیرت کیوں جاگتی ہے, باقی معاملات میں ہماری غیرت کیوں نہیں جاگتی؟ بیٹا جوئے میں گھر ہار جاتا ہے, بیٹا جوئے میں شراب میں گھر بیچ دیتا ہے, گاڑی بیچ دیتا ہے, سب کچھ بیچ بٹا کے آ جاتا ہے, تب ہماری غیرت کہاں ہوتی ہے؟ خدا کا خوف کریں یار, عورت کو جینے کا حق دیں. They are also human beings.
آپ کو سب کو میری طرف سے التماس ہے کہ آپ بھی اپنی ماؤں بہنوں کو، بیٹیوں کو اس قدر آپ مضبوط ضرور کریں کہ وہ آپ سے فرینڈلی تمام قسم کی باتیں شیئر کر سکیں. آپ کو یہ چیزیں دیکھنی ہی نہ پڑیں کہ آپ کے علاوہ وہ کسی کا سوچیں، وہ کوئی اور غلط قدم اٹھائیں. میری تمام گزارشات میرے پاکستانی بھائیوں کے نام، میرے بر صغیر کی ایشیا کے دوستوں کے نام، جہاں جہاں تک اردو تک میرا پیغام پہنچ رہا ہے، جہاں جہاں تک اردو سمجھنے والے لوگ ہیں، ان سب سے ہاتھ باندھ کر میری گزارش ہے کہ اللہ عورتوں کو عزت دیجیے. یہ پھر سے میں اپنا جملہ دہراتا چلوں کہ وجود زن سے ہے تصویر کائنات میں رنگ. اس کائنات کے خوبصورت رنگ کو، اس خوبصورت گل کو، اس خوبصورت خوشبو کو مسلنے کے درپے نہ ہو. خدا کے لیے انہیں جینے دیجیے. خدا کے لیے اس کائنات کے رنگ میں ان کا رنگ برقرار رہنے دیجیے. اللہ آپ کا حامی و ناصر ہو. والسلام.